یہ کون تربیت کر رہا ہے؟ خاتون جنت تربیت کر رہی ہیں اپنی بیٹی کی۔ خاتون جنت کی بیٹی عورت کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ جب آپ نے یہ تربیت کی تو زمانے نے دیکھا ہے۔ خدا کی قسم، کربلا کے ریگزار سے لے کر یزید کے دربار تک خاتون جنت کو آپ پڑھ لیجئے۔ خاتون جنت کی بیٹی سیدہ زینب کو آپ پڑھ لیجئے۔ خاندان تو لٹا ہے، لیکن کسی نے آپ کو بے پردہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پورا خاندان شہید ہو گیا، لیکن کسی غیر محرم نے سیدہ زینب کی صحیح آواز تک نہیں سنی تھی۔ یہاں تک کہ یزید کے دربار میں بھی جب سیدہ زینب خطبہ دینے کے لیے کھڑی ہوئی تھی، ایک نبینا صحابی کہنے لگے، او یار بتاؤ تو صحیح، لگتا ہے علی آ گئے ہیں، مجھے علی سے ملاقات کرا دو۔ کسی نے روتے ہوئے کلائی پکڑی، کہا بابا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا دیکھتے نہیں ہو، یہ جو آواز ہے خطبے کی، یہ تو علی کی لگ رہی ہے۔ کہا نہ بابا، یہ علی کی آواز نہیں بلکہ علی کی شہزادی زینب کی آواز ہے۔ کہا یہ کیسے بدل گئی؟ کہا اس لیے زینب نے آواز بدل دی تاکہ کسی غیر محرم کے کان زینب کی اصلی آواز کو نہ سن سکے۔ واہ واہ، سبحان اللہ! اسے کہتے ہیں پردہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اور تیری بیٹی جا کر سیریل میں بیٹھ گئی، کیمرے کے سامنے بیٹھ گئی، $5000 آ رہے ہیں۔ میری بیٹی، آگ لگے ان ڈالروں میں۔ دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ خاک کر لو لیکن عزت مت بیچو، عزت مت بیچو۔ میں جہاں تک جانتا ہوں، جو آج بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، اس کی 2 سب سے بڑی وجہیں ہیں، لالچ یا مجبوری۔ ورنہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ جو اس میں ایک بار آ جاتا ہے پھر اسے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ جس نے اس کی حلاوت کو پا لیا وہ مر سکتا ہے، لیکن مذہب اسلام نہیں چھوڑتا۔ لالچ کیا؟ کسی نے کہا گاڑی ہے ہمارے پاس، بنگلہ ہے، ہوٹل ہے، جہاں چاہو گی گھمائیں گے۔ تم کیا کر سکتی ہو؟ تم تو 4 دیواری میں رہو گی۔ کسی نے سونے کا لالچ دیا، کسی نے زیور کا، کسی نے شوہر کے نام پہ ہوٹل کا۔ لیکن میری بہن، دنیا کی کوئی دولت تیری عزت کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اگر ساری دنیا کا سونا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کسی غریب کی بیٹی کی عزت دوسرے پلڑے میں، تو بھی وہ عزت بھاری ہوگی۔ میری بہن، یہ دنیا کی زندگی 4 دن کی ہے۔ 60، 70، 80، 100 سال، موت سبھی کو آنی ہے۔ اگر فاقے کرنے پڑے اللہ کی رضا کے لیے تو فاقے کر لیا کرو۔ ایک جوڑی کپڑے میں زندگی گزارنی پڑے تو گزار لو۔ جنت میں تمہارے لیے خوبصورت ڈریسیں تیار ہیں۔ اگر تم فاقے کر کے زندگی کاٹ لوگی تو اللہ جنت کی نہریں تمہاری قبر کی طرف موڑ دے گا۔ لیکن آج بیٹیاں ہوٹل اور زیور کے لالچ میں آ کر دین بیچ رہی ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اسلام کا شروعاتی دور ہے۔ مدینہ شریف کی گلیاں ہیں، یہودیوں کا بازار ہے۔ اسلام کی ایک شہزادی سونار کی دکان پر سونا خریدنے گئی ہیں۔ پورا بدن پردے میں، لیکن تھوڑا سا ہاتھ کھل گیا۔ یہودی سونار نے دیکھا اور کہنے لگا، قیمت کیا پوچھتی ہو؟ بس میرے دل کو راضی کر لو، جو چاہے سونا لے جاؤ۔ شہزادی نے کپڑے سمیٹے اور باہر نکلنے لگی۔ اس نے کلائی پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی۔ شہزادی نے آواز لگائی، ہے کوئی اسلام کا شہزادہ جو اپنی بہن کی لٹی ہوئی آبرو کی حفاظت کرے؟ ایک سبزی والے اسلامی نوجوان کے کانوں میں آواز پڑی۔ وہ سبزی چھوڑ تلوار نکال دوڑ پڑا، جا کر یہودی کا ہاتھ کاٹا اور شہزادی کو اپنے پیچھے کر کھڑا ہو گیا۔ کہا، جب تک اس کا بھائی زندہ ہے کوئی غیر نظروں سے بھی اسے نہیں دیکھ سکتا۔ یہودی نے اپنی قوم کو آواز دی، سینکڑوں تلواریں نکلیں۔ مسلمان نوجوان اکیلا ڈٹا رہا۔ کہا، مر جاؤں گا لیکن بہن کی عزت نہیں لٹنے دوں گا۔ جنگ جاری رہی دوپہر تک۔ جب تھک گیا، بچی نے سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگی، مالک تجھے تیرے محبوب کی شہزادیوں کا واسطہ میری آبرو بچا لے۔ جیسے ہی اس نے دعا کی، پیچھے سے نعرہ تکبیر گونجا۔ نبی کریم شو اور مولا علی آ گئے۔ سبحان اللہ۔ نوٹ: آپ کے انورودھ کے انوسار